یہ ساؤنڈ چینج نہ ہو بار بار، جو بھی دیکھ رہے ہیں پلیز اس کو انشور کر رہے ہیں۔ نحمدہ صلی اللہ رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پیچھے والے پلیز بتا دیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آخری رو۔ اوکے، پاکستان کی معیشت کے بنیادی طور پہ دو میجر کرائسس ہیں۔ ہم انڈیویجول ایریا میں پاور سیکٹر کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ایگریکلچر کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم ایگریکلچر سیکٹر کو ڈسکس کر سکتے ہیں، انڈیویجول پرابلم آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن وہ کرائسس جس نے ہمارے اکانومسٹوں کو، جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کا کوئی سولوشن ڈھونڈنے میں اس کرنٹ آرڈر کے اندر، وہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمارے ڈالرز کی شارٹیج ہے، جو کرنسی کرائسس ہیں جس پہ شہزاد صاحب نے ڈسکس کیا اور اس کے کچھ آئیڈیاز آپ کے سامنے رکھے، اور ان آئیڈیاز پہ یقیناً یہ ایسا آئیڈیا ہے جب آپ فرسٹ ٹائم پریزنٹ کریں گے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں، گولڈ سلور کی سفیشنسی کے بارے میں، کنورژن کے اندر جو پرابلمز ہیں، اس سے ریلیٹڈ کافی سارے سوال اٹھتے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ جب کویشچن آنسر ہوں گے تو اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ایڈریس کریں گے۔ سو پہلا پاکستان کا جو کرائسس ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے، لیکن میرا جو ٹاپک ہے وہ دوسرا کرائسس ہے اور وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ کرائسس۔ اور فسکل ڈیفیسٹ کا آسان زبان میں مطلب یہ ہے کہ ہمارے خرچے ہمارے آمدن سے زیادہ ہیں، یہ کرائسس ہے۔ ہمارے گھر کی میری تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، میرے گھر کے خرچے 2.5 لاکھ روپے ہیں، اس کرائسس کا نام ہے فسکل ڈیفیسٹ۔ اچھا، اب صرف اس سال کی موٹی موٹی دو فگر، کوئی 14,500 ارب کا خرچہ ہے، اور وفاق جو ہے جو جمع کرے گی اس میں سے کچھ صوبوں کو دے کے کچھ سرپلس واپس آئے گا، 7.5 بچے گا سر وفاق کے پاس۔ خرچہ ہے 14.5، وفاق کے پاس جو بچنے والی رقم ہے وہ 7.5 ہے، صرف سود 7,300 ہے، ہمارے پاس 200 بچتے ہیں، یہ حساب ہے۔ یہ کرائسس ہے، باقی پیسہ کہاں سے آئے گا؟ قرض لیں گے۔ یہ ہے وہ ٹریپ جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس کا کوئی آسان سولوشن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے ذرا چند ایک آئیڈیاز رکھتا ہوں، پھر ہم اس سسٹم کے اندر اس کو کیسے ڈسکس کر رہے ہیں، کیسے اس کے سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ سارے سولوشن ہمیشہ فیل ہوں گے، اور کیوں فیل ہوں گے وہ وجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آخر میں اسلام اس کا ایک پیراڈائم شفٹ سولوشن کیا پیش کرتا ہے، وہ بالکل نیا ایسپیکٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی، جس کے ذریعے ہم ڈسکس کریں گے کہ اکانومی کو پورا کیسے ریسٹرکچر کر کے، ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کو کیسے ریسٹرکچر کر کے ہم انف ریونیو جنریٹ کریں گے، اتنے انف جیسے کہ ہمیں گنز اور بٹر کی ڈیبیٹ نہ کرنی پڑے۔ ہم نے 1000 سال کبھی گنز بٹر کی ڈیبیٹ نہیں کی، ہم پرپیچول وارز میں رہے ہیں۔ امریکہ ہمارے سامنے ہے، ایک وار میں $2 ٹریلین کے بعد وہ چائنا سے پیچھے رہ گیا مختلف فیلڈز کے اندر، اور اس نے اپنی جان چھڑائی اور واپس چائنا پہ فوکس ہوا۔ اس ایک وار نے اس کو اتنا ڈریگ کیا۔ ہم نے 1801 سے لے کر 1900 کے درمیان 12 سے اوپر ورلڈ وار لڑی، ہمیں گنز بٹر کی ڈیبیٹ نہیں آئی۔ آج اب تو خیر گنز بٹر سے بات آگے چلی گئی ہے نا، 1800 ڈیفنس ہے یا 1400 خرچہ یا فلاں ہے، اس سے بات آگے چلی گئی ہے، اب تو سود ہی مسئلہ ہے۔ 7,300 کہاں سے دیں؟ اب تو مسئلہ یہ آ گیا۔ میں سوال یہ ہے، ریاست غریب کیوں ہے؟ کیوں سٹیٹس کیوں غریب ہے؟ ہم جاتے ہیں ٹی وی پہ، ہمارے سامنے ایکسپرٹس ہیں، وہ اپنے پرسپیکٹیو رکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ ان کے آنسر پریزنٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آگے ڈسکشن لے کے جاتا ہوں۔ ان کے پاس جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ایک فیمس آرگومنٹ ہے، ٹیکس نہیں دیتے لوگ۔ ریاست 14,000 خرچ ہے، 7.5 جمع ہو رہا ہے تو کہاں سے لے کر آئے؟ 9,200 جمع ہو رہا ہے، کچھ آگے پیچھے کر کے 7.5 بچے گا۔ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، پہلا جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یار یہاں پہ انیکویٹیبل ٹیکسز ہیں، ایگریکلچر سیکٹر ایسے بیٹھا ہوا ہے، معمولی ٹیکس دے کے جان چھڑائی ہوئی ہے اس نے۔ یہ جو ریٹیلرز ہیں 3,000 روپے بل میں ٹیکس دینے پہ تیار نہیں ہے، 20% جی ڈی پی ان کے پاس یہ نہیں دے رہے۔ ریل اسٹیٹ پہ 300 بلین روپیز پارک ہوا ہے، کیا ٹیکس دے رہے ہیں؟ پروپورشنیٹ ہے؟ نہیں، زیادتی ہو رہی۔ جو بندہ جاب کر رہا ہے، جو کارپوریٹ ٹیکس پہ پسا ہوا ہے، وہی رگڑا کر رہا ہے۔ تیسرا ایک آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جی ان ایکویٹیبل ہے، فیئر نہیں ہے، تو کہاں سے ٹیکس جمع ہوگا؟ پھر تیسرا آرگومنٹ آپ کو یہ ہوتا ہے، یہ ایک آرگومنٹ یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے ٹیکس۔ پھر تیسرا آرگومنٹ یہ ہے
ایف بی آر چور ہے, ایف بی آر کرپٹ ہے, وہ خود آپ کو راستے بتاتا ہے, وہ ریفنڈ نہیں دیتا, وہ بےایمانیاں کرتا ہے, ایف بی آر ایف بی آر ایف بی آر ایف بی آر, ہم اس کو ریسٹرکچر کریں گے, ہم اس کو ایسے کریں گے, ہم ایسے کریں گے. یہ تیسرا آرگومنٹ آپ کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے. اب اگر آپ ان آرگومنٹ کو آپ دیکھیں, سو اصل میں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے اس وقت اسٹیٹ کے پاس کہ who should be taxed, how much and by what mechanism. ساری ڈسکشن اس دائرے کے اندر ہو رہی ہے. اب میں ان ٹیکنوکریٹس کو انڈرمائن نہیں کر رہا, وہ اس کے اندر لوگوں کے پاس اچھی سجیشنز بھی ہیں اور وہ آپریشنلی ان کے پاس اچھے آرگومنٹس بھی ہیں. لیکن میں آپ سے بڑا فنڈامنٹل سوال کرتا ہوں. پاکستان کے اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو نا وہ کوئی 70% ہے. اتنے قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کی 2022-23 کی ایک رپورٹ بتا رہی ہے کہ جو ایڈوانس اکانومیز ہیں, جو پاورز ہیں, جہاں پہ سب کچھ, وہاں کا ایف بی آر کرپٹ نہیں ہے, ان کا آئر سسٹم برا نہیں ہے, وہاں پہ اکراس دا بورڈ ہے, وہاں پہ جی ایکویٹیبل بھی ہے. ایوریج ایڈوانس اکانومی کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 112%, ہم سے کوئی 42% زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ ڈائگنوز آپریشنل لیول کی ایشو کو ڈسکس کر رہا ہے, ٹیکٹیکل لیول کی ایشو کو ایڈریس کر رہا ہے, لیکن کچھ اسٹریٹجک ایشو کو مس کر رہا ہے. ہمیں ہمارے ساتھ پرابلم ہے, چلے ہم چور ہیں, ہم ٹیکس نہیں دے رہے, جہاں لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہاں کیوں مسئلہ ہے. تو جہاں پہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 112% کیوں ہے, ان کا اتنا زیادہ ڈیٹ کیوں ہے, وہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ کیوں پورا نہیں کر رہے. ابھی امریکہ نے قرض کی وہ ڈیفالٹ پہ آ گئے تھے, آپس میں بائیڈن اور ٹرمپ کی پارٹی نے آپس میں ڈیل کی, ڈیٹ سیلنگ کو بڑھایا, انہوں نے قرضوں کی حد کراس ہو گئی, جو لا نے حد دی ہوئی ہے اس حد کو کراس کرنے کے بعد انہوں نے نئی ڈیل ماری. اس ڈیل میں یہ بھی ایک شرط رکھی تھی ریپبلکن نے کہ آپ اپنے آئرس سسٹم کو, جو ان کا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا سسٹم ہے, اس میں گیپس اور لوپ ہول کو ٹھیک کرنے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تاکہ ہم چوری کر سکیں. یہ کنڈیشن ہے, آپ فنڈنگ ایلوکیٹ نہیں ہوگی ٹیکس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں کریں گے. جب ساری اکانومیز کا یہ مسئلہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پرابلم ڈائگنوز کر رہے ہیں یہ وہ پرابلم نہیں ہے, یہ تو پھر ہر جگہ مسئلہ ہے. وہ ملک جو اتنے امیر ہیں, لوگ خوشحال ہیں, وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے, قرضے ڈیفیسٹ ہیں اور قرضوں سے فائنانس ہو رہا ہے, ڈیفیسٹ ہے قرضوں سے فائنانس ہو رہا ہے. صرف ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے ان کو پرنٹ مشین سے ڈالر پرنٹ کرنے پڑتے ہیں, ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں بینکوں سے, اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے, ان کو یہ اتنا نہیں کرنا پڑتا. امریکہ میں بائی دا وے ان کا جو بجٹ کا 30% ڈیٹ انٹرسٹ پیمنٹ پہ جا چکا ہوا ہے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2030 تک یہ ہر ہیڈ سے بڑھ جائے گا, ہر باقی ایریا ڈیفینس کا 800 ارب, وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا ان کا انٹرسٹ پیمنٹس. وہاں بھی یہ مسئلہ ہے. تو پھر تو سارے ملک غریب ہیں, لوگ نہیں غریب, ملک غریب ہے. یہ ہے وہ اسٹریٹجک ایشو جس کو ایڈریس ہونا چاہیے. ملک کیوں غریب ہے, دیٹس دی کوسچن, جس کو میں اصل میں آج انشاءاللہ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ویسٹ کا ہر ملک غریب ہے, اس کی ایک وجہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ کا کنسپشن آف اکانومی یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف گروتھ, ویلتھ, ایسٹس, ریسورسز, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہونا چاہیے. اسٹیٹ کا کام ہے ایک اچھا ریگولیٹر بننا, کمپٹیشن پروموٹ کرے, کنزیومر پروٹیکشن کرے, یا ان نٹشل پبلک انٹرسٹ کو انشور کرے. ایز اے ریگولیٹر کام کرے کہ یہ اکانومی پہ ایک فیئر طریقے سے یہ آپریٹ کرے اور مونوپلائز نہ کرے, کارٹلائزیشن نہ کرے, اور ایک کنزیومر پروٹیکشن بھی ہو, اور کچھ رولز کے تحت ان کو ایک اچھی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر بزنس کرے. ہم اس وقت آئیڈیل باتیں کرتے ہیں. میں جب ان کے ابھی ایشوز نہیں گنواتا, آپریشنل ایشو کے جی ریگولیٹری کیپچر بھی ہو جاتا ہے, لوگ ریگولیٹرز عوام کے مفاد میں کام نہیں کرتا, یہ باتیں بھی ابھی نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے صرف ایک فنڈامنٹل ایشو کو ایڈریس کرنا ہے. This is how the West see. Private sector is the engine of growth. They will own the resources. They will command the assets. وہ آپریٹ کریں گے, اسٹیٹ ریگولیٹر ہے, وہ ایک ایفیشینٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرے گا, جس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ اکانومی گرو کرے گی. سرکار فنڈ کہاں سے جنریٹ کرے گی؟ سرکار کا ریونیو ہم ٹیکس کریں گے. جی یہ پرائیویٹ سیکٹر ایسٹس آپ رکھیں, ہم آپ کو ٹیکس کریں گے. فرض کا ریونیو ہوتا ہے 100 روپے,
تو اگر گراس پروفٹ نیٹ پروفٹ مارجن 8 10 12 15 18% ہے، اس کا 30% میں ٹیکس لگا دوں تو آپ 6 روپے دیتے ہیں. اس میں اگر ہم کرپشن والے ایلیمنٹ ڈال لیں، گرے اکانومی کا فیکٹر ڈال لیں تو بیسیکلی 2 روپے مل رہے ہیں. گرے اکانومی کے لوگ کہتے ہیں 3 ٹائمز ہے. تو ایفیکٹولی 2 روپے ٹیکس سرکار کے پاس جا رہا ہے. اچھا، اب یہ میجر ایسٹس گئے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اور اس کا کوئی 2-1% پروفٹ، ریونیو کی بات کر رہا ہوں، ریونیو کا ایک 15-20% آپ کا پروفٹ ہو گیا اور اس کا 30% کا ٹیکس ہو گیا اور یہاں سے سرکار کے پاس ریونیو آ رہا ہے. وہ ریونیو کلیکٹ کرنے میں بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے. کیوں مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ یہ نیچرل ہیومن وہ ہے، ڈیزائر ہے. میں خون پسینے کی کمائی سرکار کو کیوں دوں؟ میں کیوں دوں؟ میرے گھر پہ ایک بندہ گن لے کر آئے گا نا اور مجھے کہے گا کہ اپنے سارے پیسے مجھے دو تو میں لڑوں گا. ہو سکتا ہے بے بس ہو کے مجبور ہو کے کچھ دے دوں، اور اگر بے بس نہیں ہوا تو کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالوں. تو جب سرکار پرائیویٹ سیکٹر سے پیسہ وصول کرنا چاہتی ہے مجھے ٹیکس دو، تو پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اگر بس میں ہوا تو وہ نہیں دے گی، وہ ریٹیلر نے کمبائن اسٹرائک کر لیں گے. میڈیا والوں کے اوپر ٹیکس لگاؤں گے، وہ آپ کو بدنام گندا کر دیں گے. فوجیوں سے لوگے تو ان کے پاس تو بیرل آف دا گن ہے. جوڈیشری کے اوپر لگاؤ گے، وہ آپ کو نہیں دیں گے. ریئل اسٹیٹ اسٹاک بروکرز، ہر ایک کے پاس جو ان کے بس میں پاور ہوگی، سولیڈیرٹی کی پاور ہے، وہ لابنگ ہے، وہ پولیٹیکل ڈونیشنز ہیں، وہ جو بھی ان کے بس میں ہوگا، فیئر اور انفیئر، وہ نہیں دے گا آپ کو. جیسے میرے گھر ڈاکو آتا ہے پیسے لیتا ہے، میں تو نہیں دوں گا اس کو. یہ نیچرل انٹرسٹ ہے. پلیز لوگوں کو برا مت کہیں یہ لوگ برے لوگ ہیں. یہ لوگ برے لوگ نہیں، ٹھیک ہے. یہ لوگ زکات دیتے ہیں، یہ عشر دیتے ہیں، یہ سارے پورا مدرسہ انٹرپرائز انہوں نے فائنینس کیا ہوا ہے، سارا جہاد ان لوگوں نے فائنینس کیا ہوا ہے. یہ بے شمار چیریٹیبل کاموں میں دے رہے ہیں، ارب روپے انہوں نے چیریٹیز کو دیے ہوئے. یہ چور نہیں ہے. اب تو اس میں ایک اور آرگومنٹ کر رہے ہیں، میں چور ڈاکو کو کیوں پیسے دوں؟ اب تو اسٹیٹ کی مورل اتھارٹی بھی ختم ہو چکی ہے. اسٹیٹ کو میں کیوں دوں بھائی؟ تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنے سرکاری خرچوں پہ یہ کریں، وہ اپنے جہاز اڑائیں، یہ کریں. اب تو آرگومنٹ نیکسٹ لیول پہ چلا گیا ہے. یہ تو ایک فیئر اسٹیٹ کی بات کروں، میں فیئر اسٹیٹ کو بھی نہیں دینا چاہتا. امریکہ میں بھی کوئی نہیں دیتا، سویڈن میں بھی کوئی نہیں دیتا، برٹن میں بھی کوئی نہیں دیتا. ہمیں یہ ڈرامے نہ سنائیں کوئی. وہاں لوگ بڑے ٹیکس دیتے، کوئی بھی نہیں دیتا. کسی بھی ملک میں لوگ نہیں دیتے. جب تک سسٹم اس کو باندھ کے پسا کے اس سے کینچ کے نہ نکالے، کہیں بھی کوئی نہیں دیتا ٹیکس. اینڈ دس از نیچرل. سو اسٹاپ بلیمنگ پیپل، اسٹاپ کنڈیمنگ آور اون پیپل، آور بزنس مین. FBR کو بڑے طریقے آتے ہیں، وہ ود ہولڈنگ لے لیتے ہیں، وہ ان کو بڑے طریقے آتے ہیں. یہ ایسا ایک وار ہے. اب نیچرلی آپ کتنا آپ زور لگائیں گے؟ تو ہم زور لگا کے ادھر سے کھینچو پیسے، ادھر سے نکالو، ایئرپورٹ پہ پکڑ لو، ادھر پورٹ پہ پکڑ لو، جہاں سے ہمیں راستہ مل رہا ہے ہم ان سے نکال رہے ہیں. سرکار نکال رہی ہے. یہی بس میں ہے 7.5 ہم آخر میں 9,200 کر رہے ہیں، شاید 8.5 جمع ہو جائے، 8 جمع ہو جائے. یہی اوقات ہے. لوگ کی حد ہے نا. یہ ہر ملک میں، امریکہ میں بھی یہی جمع ہو رہا ہے. ایکسپینڈیچر پتہ نہیں کا کتنا $1 ٹریلین کا ڈیفیسٹ بجٹ ہے سر. برٹن میں بھی یہی بجٹ ہے، فرانس میں بھی یہی بجٹ ہے، جرمنی میں بھی یہی ہے، ہر ملک میں یہی بجٹ ہے. سو یو سی دا فنڈامنٹل پرابلم. سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے، سرکار کے پاس ریونیو کا ذریعہ صرف ٹیکس ہے. یہ مجھے آپ کو نارمل بات لگ رہی ہے. میں آپ کے سامنے جب الٹرنیٹ ویو پریزنٹ کروں گا پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ نارمل نہیں ہے. ہم نے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب ایک نئی چیز دیکھتے ہیں انیشلی آپ کو عجیب لگتا ہے، اگر آپ نے اسی میں گرو کیا ہے، پوری زندگی گزاری ہے، وہ اٹ بیکم نارملائز اینڈ دین یو انٹرنلائز، اور اس کے خلاف آپ کو ہر بات عجیب لگتی ہے. دس از دا ہیومن سائیکی. آج سے 200 سال پہلے ایسا نہیں تھا، اب ہمیں ایسا نظر آتا ہے. اوکے، سو اب ہم آتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ابھی کیا کیا کچھ ہے جس سے بڑے میجر ریونیو اور پروفٹ جنریٹ ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے پورا پاور سیکٹر. پاکستان میں بھی ایک پورشن سرکار کے پاس ہے، لیکن پاور سیکٹر پورا IPP سے لے کر ٹرانسمیشن سے لے کر ڈسٹریبیوشن کمپنی سے لے کر سارا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آئل سیکٹر ہے، فرام ایکسٹریکشن ٹو ریفائنریز ٹو ڈسٹریبیوشن ٹو مارکیٹنگ کمپنیز، سارا سیکٹر. ٹیلی کام سارا سیکٹر، براڈ بینڈ سارا سیکٹر. انفراسٹرکچر ہمارے ملکوں میں بھی کم پرائیویٹائز ہوا ہے، لیکن اور ملکوں میں یہ سارا انفراسٹرکچر جو روڈ انفراسٹرکچر وغیرہ ہے، براڈ بینڈ انفراسٹرکچر ہے، یہ بھی پرائیویٹائز ہیں. سیمنٹ، شوگر مل، فائنینشیل مارکیٹس، سب کے سب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اوریجنلی ہے. اور نیچرلی
80 to 90% शेयर पर कंपटीशन करते करते आखिर में 8-10 कंपनियों के पास आ जाता है मार्केट शेयर, उन्हीं कंपनियों के पास होता है, बाकी सब 15-20% आपस में शेयर करते हैं और 8-9 कंपनीज के पास ये सारा मार्केट शेयर इन सारे बड़े सेक्टर का चला जाता है। फॉर एग्जांपल इन यूएस 5 कंपनीज हैं, बड़े मशहूर हैं, सबको ये नाम इनका पता है, एप्पल, एनवीडिया, अमेज़न, अल्फाबेट, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। ये 5 कंपनियां $8 ट्रिलियन की हैं, $8 ट्रिलियन मार्केट कैप है इनका, ठीक है। 5 कंपनीज सर, ये हर एक 1 ट्रिलियन से ऊपर है, एक एप्पल 2.4 है, 2.7 है, कुछ 1.4 है, ये मिलके $8 ट्रिलियन बनता है, 8,000 अरब डॉलर, ठीक है। 5 कंपनीज ओन दिस। अब अमेरिका गरीब है, कंपनियां नहीं गरीब, ऑयल सेक्टर नहीं गरीब, फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं गरीब, टेक कंपनीज नहीं गरीब, वेपन्स कंपनी नहीं गरीब, अमेरिका गरीब है। पाकिस्तान में एक सेक्टर नहीं गरीब, अवाम गरीब होंगे लेकिन एक सेक्टर नहीं गरीब, लेकिन स्टेट गरीब है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज गए हैं प्राइवेट सेक्टर के पास। अब अगला सवाल यह है कि जब मेरे पास पैसे शॉर्ट हो जाएंगे तो मेरे पास सोल्यूशन क्या है? मैंने जैसे जिक्र किया 14,500 का खर्चा, 7,500 रुपए सरकार के पास पड़ेंगे। मैं लूंगा कर्जा, हर मुल्क यही कर रहा है। इस कर्जे के साथ एक सेकंड प्रॉब्लम अटैच्ड है। अगर आप कर्जा लें मंगला डैम फाइनेंस करने के लिए, आपको पता है आप इसके ऊपर 30-40% कमा के 5 रुपये जेब में डाल के बाकी अपने पास रख लेंगे। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आपको एक अर्निंग भी आती है एंड यू कैन रिटर्न द इंटरेस्ट एंड स्टिल यू कैन अर्न। एक मिनट के लिए भूल जाए कि हराम है, इसको भूल जाते हैं। आप मंगला डैम बनाए, आप मोटरवे बनाए, डेट से वो आपको इतना प्रोडक्टिव अर्निंग होती है उसकी कि आप उसमें इंटरेस्ट भी दे देते हैं और कमा भी लेते हैं। ये डेट किस लिए हम ले रहे हैं? 7.5 हमारा खर्च यानी डेफिसिट है, ये शॉर्ट है, ये मैं किस लिए ले रहा हूं? ये मैंने तनख्वाहें देनी है, ये मैंने डिफेंस में खर्च करना है, इससे मैंने पुल अस्पताल बनाने हैं, इससे मैं कमा नहीं रहा कुछ भी। ये करंट एक्सपेंडिचर को मैं फाइनेंस करने के लिए ये डेट ले रहा हूं। ये वापस कैसे होगा? फंडामेंटल क्वेश्चन, वापस कैसे होगा? फ्यूचर में कैसे वापस होगा? आप कह रहे हैं मैं और टैक्स लूंगा और फिर ये वापस करूंगा, जबकि आप हर साल डेफिसिट फाइनेंस ही करेंगे। एक बैलून है, वो और बढ़ेंगे। आप मुझे मत कहें कि मैं इसमें से कुछ हवा निकालूंगा, नहीं निकाल रहा है, हर साल ये बैलून बड़ा होता जा रहा है। तो लेट्स गेट आउट ऑफ दिस। में दुनिया में कोई भी मुल्क ये नहीं कर रहा, हर मुल्क में ये बैलून बड़ा हो रहा है, सबसे बड़ी इकोनॉमीज में भी और छोटी इकोनॉमीज में भी। डेफिसिट है, कर्ज से फाइनेंस हो रहा है, इसको वापसी का हमारे पास कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं इसको कहीं इससे कुछ बना नहीं रहा, कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहा कि फैक्ट्री से मैं कमा के वापस करूंगा। इससे मैं लोगों की तनख्वाहें दे रहा हूं। ये ऐसा है, मैंने लाख रुपए तनख्वाह है, 2 लाख खर्चा है और वो मैं कर्ज देता हूं लाख रुपए, उससे बच्चों का खाना ले आता हूं, उससे बच्चों का हॉस्पिटल का बिल दे देता हूं। ये मैं कहां से वापस करूंगा? सवाल ये। इसका नेचुरल रिजल्ट क्या है? नेचुरल रिजल्ट यह है कि आप एक डेट ट्रैप में फंसे हुए, इस दलदल में आपने डूबना ही डूबना है। सिर्फ ये कि वो डूबना कब है? किसी को लगता है 30-40 साल हैं, किसी के पास 15-20 साल हैं, किसी के पास 10 साल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम आ गया, हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है। हम जिस स्टेज पे आ गए हुए हैं, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स, अगर आप फेडरल रेवेन्यू देखें तो 85% इंटरेस्ट पेमेंट्स है, कुछ भी नहीं हमारे पास बचा। आप कह रहे और कर्जे लूंगा और कर्जे लूंगा, बस खत्म हो गया। कर्ज लेने की कैपेसिटी है ना, इकोनॉमी में एक स्ट्रेंथ होती है, लोगों को फ्यूचर में नजर आता है पेश कर सकेंगे। जब आपकी फुल पेमेंट इंटरेस्ट में जाएगी तो लोग आपको कैसे कर्ज देंगे? सो एक हद आ जाती है और वो हद पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आ गई। ठीक है, ये है वो ट्रैप। इसका सोल्यूशन मुझे टीवी पे कोई नहीं बता रहा। इंटरेस्ट टैक्स बढ़ाओ, बस एक हद है ना, लगा रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं, हर साल 1000-1500 बढ़ा रहे हैं, 600-800 बढ़ा रहे हैं, बस इतना ही बढ़ा सकते हैं ना। आप मुझसे ये तो मत कह के इस साल मैं 7,500 जमा करूंगा, अगले साल में 15,000 जमा करूंगा। खान साहब ने कहा था मुझे 2012 में 13 में कि मैं जी 10,000 जमा करके दूंगा, ये 4 भी नहीं कर सकते। करके देख लिया हमने ना, खान साहब ने भी करके देख लिया। वही हर साल 800,000 बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो भी IMF के डंडे की वजह से। अपनी मर्जी से नहीं, मुझे इलेक्शन जीतना है, मैं ज्यादा टैक्स लगाऊंगा, मुझे पता है मारा जाऊंगा। तो IMF का डंडा आता है तो मैं कुछ ना कुछ उनके कहने पे बढ़ा देता हूं, और उन्हीं को रगड़ रहा हूं जो पहले से रगड़े हुए हैं। उन तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता जिससे मैं ले नहीं पा रहा। दैट्स अ पॉलिटिकल रियलिटी, यू हैव टू फेस इट, यू लिव इन रियल वर्ल्ड। ये पॉलिटिकल रियलिटी आप नहीं टच कर सकते। अब
اب آتے ہیں اس کرائسس کو اسلام کیسے ایڈریس کرتا ہے. اوکے, اسلام ایسٹس کو, ویلتھ کو, اکانومی کو ایک بالکل ڈفرینٹ پیراڈائم سے اسٹرکچر کرتا ہے. اور میرا یہاں پہ اینگل یہ ہوگا, اسلامک اسٹیٹ میں فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہوتا, اسلامک اسٹیٹ میں گنز بیٹر کی ڈیبیٹ نہیں جنریٹ ہوتی, اسلامک اسٹیٹ میں ہمیں ایکسپینشنری بجٹس نہیں بنانے پڑتے, اسلامک اسٹیٹ ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے اور انف ریونیو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. اور بڑے آرام سے, ہمیں وہ پریمیٹیو اور پرانا دور لگتا ہے, شاید قبائلی دور تھا, بڑا آسان تھا سب کچھ, اور آج کے دور کی ماڈرن ریکوائرمنٹ ہے اور ہم شاید اس کو ہم نہیں سمجھ رہے. نہیں, آپ انٹلیکچوئل کا کام ہے کہ وہ اصولی لیول پہ فریم ورکس کو سمجھیں. میں آپ کو ہر چیز کی ایک فگر نہیں دے سکتا, لیکن آپ نے اس فریم ورک کو سمجھ لیں کہ ہم اسلام اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں. اب اسلام سوشلزم نہیں ہے, میں یہ بھی کلیئر کر دوں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں پرائیویٹ سیکٹر کو سب کچھ دے رہے ہیں, سب کچھ چھین لو ان سے. سوشلسٹ آئیڈیا کی بات ہم نہیں کر رہے. سوشلزم کا اپنا ایک فیلڈ کیس دنیا کے سامنے ہے, وہ نہیں کر سکے اس مسئلہ. وہ سب کچھ چھین کے صرف پرائیویٹ یوز کی چیزیں عوام کو دی ہیں, اور باقی سب کچھ اسٹیٹ نے لے لی اور وہ فیل ہو گیا. یہ بھی ہمیں پتا ہے, تو ہم اس کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس سے اسلام کا اپنا یونیک پرسپیکٹو انشاءاللہ رکھیں گے. اسلام میں ایسٹس, ریسورسز, وسائل تین طرح کی ہیں. ایک جوائنٹ پراپرٹیز ہے, جس کو پبلک پراپرٹی یا جوائنٹ کہیں, وہ سب کی جوائنٹ اونرشپ ہے. ایک اسٹیٹ پراپرٹی ہے, یہ دونوں اسٹیٹ کے پاس رہیں گی, اسٹیٹ چلاتی ہے, ایک کے پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہے. ایک جوائنٹ پراپرٹیز ہیں, ایک اسٹیٹ پراپرٹی ہے. ایک ویلتھ وہ ہے جو مشترکہ ہے, ایک ویلتھ وہ ہے جو کہ اسٹیٹ کے پاس ہے, اور تیسرا ہے پرائیویٹ پراپرٹی. یہ تین پراپرٹیز ہیں, یہ دو اسٹیٹ چلا رہی ہے اور یہ عوام چلا رہے ہیں, کمپنیاں چلا رہی ہیں, پارٹنرشپ چلا رہی ہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. ان دو کا ریونیو اور پروفٹ اسٹیٹ کے پاس جا رہا ہے. اس ایک سے ہم زکوٰۃ وغیرہ لیتے ہیں, زکوٰۃ جو ان کے اسٹاک کے اوپر زکوٰۃ لے کے, بڑا مائنر سا ٹیکس ہے, انفیکٹ نہ کارپوریٹ ٹیکس ہے, نہ ایکسائز ہے, نہ کسٹمز ہے, نہ آکٹرائے ہے, نہ سیس ہے, نہ ان کے اوپر کوئی بھی اور ٹیکس نہیں ہے. ایک سلیکٹڈ ہے, میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں آگے کہ وہ کیا ہے اور کیوں بڑا منیمل سا ہے, اور وہ زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اس ہائی ٹیکس ریٹ سے, اور دنیا کے سرویز یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے. سو تین, پبلک پراپرٹی, پرائیویٹ پراپرٹی, پبلک پراپرٹی اور جوائنٹ پراپرٹی. مائی مسٹیک اگین, جوائنٹ پراپرٹی اور اسٹیٹ پراپرٹی, یہ دونوں اسٹیٹ کے پاس ہیں اور پرائیویٹ پراپرٹی عوام کے پاس ہے. اب اس میں کیا کیا کچھ آتا ہے, لیٹس ڈسکس دس. نمبر 1 ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ جو جوائنٹ پراپرٹی ہے. جوائنٹ پراپرٹی ہمیں کچھ احادیث اور واقعات سے نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسٹس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں جانے سے روکا ہے. آپ سے, اور یہ کوئی نیا فیکٹ میں نہیں بتا رہا, آپ حنفی فقہ کے اندر, شافعی فقہ کے اندر, یہ قاضی عبید کی کتابوں میں اس ڈسکشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزوں نے کہا یہ جوائنٹ ہوں گی, وہ کوئی اون نہیں کر سکتا. حدیث ہے الناس شرکاء فی الثلاث الماء والکلاء والنار. دوسری حدیث میں ہے المسلمون شرکاء فی الثلاث الماء والکلاء والنار وسمنہ حرام. مسلمان یا الناس لوگ تین چیزوں میں ایکول پارٹنرز ہیں, جوائنٹ اونرز ہیں, مشترکہ ملکیت ہے. الماء واٹر ریزروائرز, پانی, اس وقت پانی کی پراپرٹی جو ہوتی تھی, ایک کنواں ہے یا کوئی نہر ہے, وہ کوئی ایک اون نہیں کرے گا. القلعہ گریزنگ لینڈ, پیسچرنگ لینڈ, یہ جنگلات ہیں. اور النار, اینڈ دیٹس اسٹرینج, النار آگ, آگ از انرجی ریسورسز, دس از انرجی ایکچولی. اچھا, یہ حدیث تین چیزوں کو جوائنٹ پراپرٹی ڈکلیئر کر رہی ہے. نو ون ول اون دس, اٹ ول بی جوائنٹلی یوزڈ اینڈ نیچرلی ریگولیٹڈ بائی دی اسٹیٹ. ایک اور واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین الاٹ کی ایک صحابی کو, اس کا نام بلال المخزن ہے رضی اللہ عنہ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ آپ نے تو اس کو نہ ختم ہونے والی معدنیات دے دی ہے, یعنی دیر منرلز ہیں اس کے اندر, تو آپ نے وہ زمین اس سے واپس لی. اور یہاں سے فقہاء نے ایک حکم ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ وہ چیزیں جو جوائنٹ نیڈ ہو اور پوری سوسائٹی سے محروم ہو جائے, اگر ایک بندے کمپنی کو دے دی جائے تو it will not be privatized, it will not go into private property, وہ نہیں جائے گی وہ چیزیں. اس میں سارے انفراسٹرکچر پروجیکٹس شامل ہیں. آپ موٹر وے کسی کو کیسے دے سکتے ہیں, آپ پورا براڈ بینڈ کا انفراسٹرکچر کسی کو کیسے دے سکتے ہیں, آپ پاور کا انفراسٹرکچر کسی کو کیسے دے سکتے ہیں, آپ ریل کا انفراسٹرکچر کسی کو کیسے دے سکتے ہیں. یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہے. تو انرجی پاور پورا سیکٹر, منرل کا پورا سیکٹر, اس کے علاوہ پورا انفراسٹرکچر کا جو سیکشن ہے. اور ہم یہ باتیں صرف ڈیٹا اور اسٹیٹسٹک اور انالیسس کی بیس پہ نہیں اڈاپٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو اس وجہ سے اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس ذات کا حکم ہے جو انفائنٹ وزڈم رکھتی ہے. یہ فیتھ ہے.
اس فیتھ کے obvious ہمارے پاس ایویڈنسز بھی ہیں, لیکن ہم اس کو اصل میں اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب اگر یہ چیزیں اسٹیٹ کے پاس ہوگی, اس کا سارا ریونیو, پھر میں صرف وہ ریونیو کا 2% یا 1% ٹیکس سرکار کے پاس نہیں جائے گا, پروفٹس جائیں گے. یہ سارے سیکٹر کا پروفٹ اسٹیٹ کے پاس جائے گا. تو اسٹیٹ ملٹی ٹریلین روپیز اس سے جنریٹ کر رہی ہوگی, جس کو ہم آپ نان ٹیکس ریونیو میں ڈال دیں, یا کہ نان ٹیکس ریونیو ہے, وہ ریونیو وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے. ایگزامپل کے طور پہ پورا سارے واٹر ریزروائر جو ڈیمز وغیرہ ہیں, ان کی ساری انکم, جو آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے, منرل سیکٹر ہے, روڈز, موٹر ویز, ریلوے, براڈ بینڈ انفراسٹرکچر, یہ سب جوائنٹ پراپرٹیز ہیں. اس سیکٹر کا ریونیو, پروفٹس, صرف میں ایک فگر آپ کے سامنے رکھ دوں, 3000 ارب روپے سے اوپر ریونیو ہے اس وقت پاور سیکٹر کا, بلز کا 3000 بلین سے اوپر ریونیو ہے. انفارچونیٹلی وی نو میجر کمپنیز آر ان لاس, اور وہ بھی میں ڈسکس کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ کیوں لاس میں ہے, اور سرکاری سیکٹر کیوں فیل ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ سرکار چلا نہیں سکتی, اس کی وجہ کچھ اور ہے, کیونکہ دنیا میں اور کنٹریز چلا رہی ہیں اور بڑا اچھا چلا رہی ہیں, بٹ the reason is something else. بٹ یہ سارا جو پھر اس کے بعد یہ ریفائنریز کا سارا پروفٹ, مارکیٹنگ کمپنیز کا, ایل پی جی کمپنیز, گیس کی SNGPL, SSGPL, OGDC, RLNG کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے, مول, یہ ماری گیس, مول کمپنی, کول تر, موٹر ویز, ریلوے, ٹیلی کام, یہ سارا ریونیو اسٹیٹ کے خزانے میں جائے گا. تو وائی وڈ دے ٹیکس؟ یہ پہلا سیکشن ہے جہاں سے جوائنٹ پراپرٹی کا سارا پروفٹ اسٹیٹ کے پاس جا رہا ہے. ابھی کس کے پاس جا رہا ہے؟ ابھی آئی بی پیز کا پروفٹ انفارچونیٹلی 200, 300, 400 شیئر ہولڈرز ہیں جن کے پاس جا رہا ہے. ہیوج پروفٹس ہیں, صرف سرکولر ڈیٹ 3,000 ارب کے ہیں. تو اس کے پروفٹس کس کے پاس جا رہے ہیں؟ بلینز کے پروفٹس ہیں, اور وہ سلیکٹڈ لوگ کے پاس جا رہے ہیں. یہ پروفٹ اسٹیٹ کے پاس جانے چاہیے تاکہ اسٹیٹ ٹیکس نہ لگائے وہاں پہ. آپ نے پورا بجلی کا اسٹرکچر کسی کو دے دیں گے, وہ ہر گھر سے مہینے کے 25, 30, 40 ہزار بل جمع کر رہا ہے, اس میں سے جو پروفٹ جنریٹ کر رہا ہے, تو پوری قوم غریب ہوگی, کچھ لوگ امیر ہوں گے. یہ پروفٹ اسٹیٹ کے پاس جانا چاہیے تاکہ اسٹیٹ باقی سب پہ یوز کر سکے اس کو, اس کا پروفٹ اسٹیٹ یوز کرے لوگوں پہ. وائی وڈ دے ٹیکس دی پیپل؟ پھر میں جب پروفٹ کی بات کروں اسٹیٹ کے پاس جائے گا, I mean earning before interest and tax. I do not mean a profit after tax. Accounting والے جو بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ کتنا بڑا گیپ آ جائے گا. 50% کا سے اوپر کا گیپ آئے گا, انٹرسٹ بھی آپ کا 30-40% چلا جاتا ہے, ٹیکس بھی آپ کا 30% چلا جاتا ہے. آپ بیسیکلی جو ابھی پروفٹس ہیں اس کو 1.6, 1.7 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس وہ پروفٹ جنریٹ ہوگا, اسٹیٹ کے پاس جائے گا. بیکاز there is no debt based financing and there is no taxation on the corporates and businesses. یہ ٹیکسیشن ہے ہی جو کارپوریٹ ٹیکس ہے. سو نیچرلی یہ پروفٹ اسٹیٹ کے پاس جا رہا ہے. پھر سیکنڈ سیکٹر پہ ہے وہ ہے اسٹیٹ پراپرٹی. اسٹیٹ پراپرٹی کیا ہے؟ جو خلیفہ کے پاس بیت المال میں ہے, جو اس کے اشتہار پہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اسٹیٹ کی جو بلڈنگز ہیں, اس کے جو رینٹس ہیں, جو سرکاری زمینیں ہیں, سرکاری پلاٹس ہیں, یہ تو ایک سیکشن ہو گیا. اب کو میں اسٹیٹ سیکٹر میں ایک اور بہت بڑا انڈسٹری کا پورشن آ رہا ہے, اور میں اس کے لیے مجھے آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے. مجھے 2-3 منٹ لگیں گے وہ آئیڈیا ایکسپلین کرنے میں. ویری کرٹیکل فار یو ٹو انڈرسٹینڈ اسلام کے اندر اکانومی کا یہ پورشن کیسے بدلے گا. ایک تو میں نے کہا خزانے میں جو پیسہ ہے, جو اسٹیٹ کی بلڈنگز ہیں, کرایہ شرائع آتا ہے, وہ چیزیں تو ایک اتنی ہیوج انکم نہیں ہوتی ہے اسٹیٹ کے لیول پہ. اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنا بڑا پیسہ نہیں ہوتا. لیکن اسٹیٹ پراپرٹی میں ایک اور ایلیمنٹ آتا ہے, اور وہ اس کے لیے پہلے ذرا واپس اس سسٹم میں آئیں, اور اب یہ دیکھیں اس سسٹم میں عوام کا پیسہ بزنس کے پاس کیسے پہنچتا ہے. پہلے اس اسٹرکچر کو سمجھیں. اس سسٹم میں 3 میکینزم ہیں. کیپٹل مارکیٹس ہیں, اسٹاک مارکیٹس ہیں, اور بینکس ہیں, جن کے ذریعے عوام کا پیسہ پول ہو کے بزنس میں جا رہا ہے. عوام کے ڈپازٹس بینکوں نے رکھے ہوئے ہیں, وہ آگے ادھر 25% پہ دیتے ہیں, آپ کو اس میں سے 18-20% دے دیتے ہیں, 4-5 ان کی جیب میں چلا جاتا ہے, باقی وہ ڈپازٹر کو دے دیتے ہیں. سو ایک تو ہے پیسہ پول ہو کے انٹرسٹ بیس فائنینسنگ سے کمپنیوں کے پاس جا رہا ہے. آپ کا پیسہ بزنس میں انویسٹ ہو رہا ہے لیکن بینک کے ذریعے, بینک اس کو جمع کر رہا ہے اور درمیان میں اپنا مارجن رکھ کے باقی کر رہا ہے. یہ ایک میکینزم ہے. دوسرا پیسہ کیسے جا رہا ہے؟ ڈیبینچر مارکیٹ, ڈیٹ مارکیٹ, بانڈز کی مارکیٹ ہے. وہ کیپٹل مارکیٹ کے ذریعے بکتے ہیں اور عوام کا پیسہ قرض کی شکل میں پول ہو کے جاتا ہے کمپنیوں کے پاس. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے, جہاں لوگ ایکوٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اونرشپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پرائمریلی, اور بھی انویسٹمنٹ بھی ہیں لیکن پرائمریلی ایکوٹی انویسٹمنٹ ہے. اس وقت جو کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے, اس کا جو کیپٹل سائز ہے اس کا, وہ 7,700 ارب روپے ہے, $15 بلین ہے تقریباً. یہ ہے وہ پیسہ جو نکل کے مختلف انویسٹرز کا, عوام کا پیسہ اٹھ کے کمپنیز میں جا چکا ہوگا.
So یہ capitalist system پیسہ ایسے پول کر رہا ہے, یعنی how the capital move from the people to the businesses. Capital markets, stock exchanges اور بینکس نے کووڈ کے اندر اسٹیٹ بینک نے 500 ارب لینڈ کیا. جب یہ لاسٹ ایئر ابھی ایک سال پہلے جب 6.5% 6% جو ہماری اکانومی جی ڈی پی اپنے اس پہ تھی, تو 1000 ارب روپے بینکوں نے لینڈ کیا ہوا تھا کارپوریٹ سیکٹر کو, جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹس بتا رہی ہیں. یہ ہے 1000 ارب ادھر سے آیا ہوا ہے, 7700 ارب اسٹاک ایکسچینجوں سے آیا ہوا ہے, 700-800 ارب کیپٹل مارکیٹ کے ذریعے بزنس میں گیا ہوا ہے. بزنس کے پاس پیسہ یہاں سے آ رہا ہے. اب آتے ہیں کچھ مائنڈ بوگلنگ یا چلیں ایسی بات جو کہ بڑی ریڈیکل لگتی ہے. اسلام میں نہ بینک ہے, نہ کیپٹل مارکیٹ سے, نہ اسٹاک ایکسچینج ہے. ہاؤ یو ول موو دا کیپٹل؟ بینکس انٹرسٹ بیس فائنینسنگ سے, میں نہ بانڈ ایشو کروں گا اور نہ میں بینک کے ذریعے پول کر کے انٹرسٹ بیس فائنینسنگ کروں گا. میں تو نہیں کروں گا, تو بینک تو ہے ہی نہیں. آف کورس آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اے ٹی ایم نہیں ہوگا اور آن لائن ٹرانسفر نہیں ہوگا اور ایل سی نہیں کھلے گی. میں بینک کے فائنینشیل انٹرمیڈیٹری اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں. وہ ساری سروس آپ کو بیت المال کے برانچوں سے مل جائے گی. That's another issue. لیکن یہ فائنینسنگ نہیں ہے. دوسرا, کیپٹل مارکیٹس بھی نہیں ہے, اور اسٹاک ایکسچینج کیونکہ وہ لمیٹڈ لائبلٹی جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں. حالانکہ ہمارے مفتی نے ٹپے لگائے ہیں اس پر, لیکن آف کورس جوائنٹ لمیٹڈ لائبلٹی کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سیپریٹ پرسن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اونر سیپریٹ فرام دا مینیجر سیپریٹ کا کنسیپٹ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ کنسیپٹ نہیں کہ روزانہ 1000 شیئر ہولڈر سیل کریں, 1000 شیئر ہولڈر آئیں. اسلام میں پارٹنرشپ ایجاب و قبول سے آتے ہیں. ایک بندہ آتا ہے میری مرضی سے آئے گا, میری مرضی سے جائے گا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہزاروں اونرز بدلیں گے روزانہ اور مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں. سو یہ پورے انفراسٹرکچر ملٹیپل اسلامک کنٹریکٹ لاس کو وائلیٹ کرتا ہے. اب کیا کریں؟ پیسہ کہاں سے اٹھائیں؟ کمپنیاں بند کر دیں, انڈسٹری کلوز کر دیں, کیا کریں؟ پیسہ کہاں سے لائے گا؟ اب اسلام 2 میکینزم ہمارے پاس ایگزسٹ کریں گے. ایک میکینزم ایگزسٹ کرے گا سوشل نیٹ ورکس کے تھرو, پیسہ پول ہوگا. اس سسٹم کی اینک پہن کے سوسائٹی کو نہ دیکھیں. یہ انڈیویجولسٹک سسٹم ہے جہاں لوگ سیپریٹڈ ہیں, انڈیویجولسٹک لائف سٹائل ہے, میٹیریلسٹک لائف سٹائل ہے. اسلام میں ویری کنیکٹڈ سوسائٹی, خاندان جڑے ہوئے ہیں, 400 800 کی فیملیز ہیں. ہمارے یہاں ماشاءاللہ میمن برادری اس طرح کنیکٹڈ ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اپنے پیسے پول کر کے کروڑوں اربوں جمع کر لیتے ہیں. اسلام میں اوور آل پوری سوسائٹی ایسے ہی. افغانستان میں اب تک کتنا بینکوں سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو آپ کے پاس نا سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے, پارٹنرشپس کنٹریکٹ کے ذریعے, انویسٹر سسٹم کے ذریعے پیسے پول ہوتے ہیں لانگ ٹرم کنٹریکٹس کے ساتھ کہ میں اس کا پارٹنر ہوں, میرے یہی حقوق ہیں جو اسلام نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں پارٹنرز کے حقوق. جوائنٹ اسٹاک کمپنیز نہیں ہے. اب اس میں بہرحال ایک لمیٹیشن ہے. آئی لیٹ می ایگری اینڈ ایکسپٹ دس فیکٹ. اس سے آپ 10 کروڑ 50 کروڑ ارب روپے جمع کر لیں گے, 2 ارب 5 ارب جمع کر لیں گے. آپ مجھے اس سے $1.3 بلین کی OGDC کڑی نہیں کر سکتے. آپ مجھے اس سے $840 ملین کی نیسلے کڑی نہیں کر سکتے. اس پیسوں سے عوام 150 دوستوں نے مل کے پیسے جمع کیے ہیں, 50 لوگوں نے پیسے مل کے انویسٹ کیا ہے. اس سے کتنا جنریٹ کر لیں گے آپ؟ اس سے MCB 500 بلین کا MCB جنریٹ نہیں کر سکتے. آپ اس سے 460 بلین کا سسٹم لمیٹڈ نہیں کریٹ کر سکتے. آپ اس سے پاکستان آئل فیلڈ $418 ملین کی نہیں جنریٹ کر سکتے. یہ اتنے پیسے نہیں ہیں. آپ 10 ارب 5 ارب 8 ارب 2 ارب 40 کروڑ 50 کروڑ جمع کر سکتے ہیں اس سسٹم سے. تو پھر فرٹیلائزر کمپنی کون کھولے گا؟ سیمنٹ کمپنی اللہ نے نہیں کہا جوائنٹ پراپرٹی ہے, یہ تو آپ خرید سکتے ہیں. اللہ نے تو نہیں کہا کہ آپ الیکٹرانکس کمپنی نہیں بنا سکتے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ آپ یہ فال سیلنگ نہیں بنا سکتے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ آپ لیدر کا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ آپ کپڑوں کا بزنس اور کوٹ کا بزنس نہیں شروع کر سکتے, گارمنٹس کا بزنس شروع نہیں کر سکتے. اللہ نے تو نہیں منع کیا ہوگا آپ گلاسز کا بزنس نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ نے نہیں کہا ہوگا. جوائنٹ پراپرٹی الگ ہے, بٹ دیر از اے کیپٹل انٹینسیو لیدر انڈسٹری. اس کا فائنینسنگ پھر نیچرلی اسٹیٹ کے پاس جائے گی. یہ حکم نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوگا اس میں. اگر ہیں ایسے اسٹیٹ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں ایک شوگر مل, تو بالکل ماشاءاللہ ضرور ہے. ہمارے پاس ہوں گے عثمان غنی, ہمارے پاس ہوں گے صحابہ جن کے پاس اربوں کی بھی دولت تھے ایسے. لیکن نیچرلی ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس, ہیوی میکینیکل کمپلیکس, یوفون موبیلنگ, ایسی کمپنیاں مجبوراً اسٹیٹ کو ہی انویسٹ کرنا پڑے گا. سو آپ کے 2 بڑے انڈسٹری کے پورشن, ایک تو اللہ کے حکم کی وجہ سے پرائیویٹائز نہیں ہوگا, دوسرا میں ہوں گے کا پرائیویٹ انویسٹر بھی ہوں گے جو پیسے جنریٹ کر کے کر سکتے ہیں. لیکن پرائمرلی وہ کیپٹل انٹینسو ہے. ہمارے پاس وہ پولنگ میکینزم
جو कैपिटलिस्ट मॉडल ने प्रेजेंट किया है कैपिटल मार्केट का, बैंकों का और स्टॉक एक्सचेंज का, वो उसकी एब्सेंस की वजह से सोशल नेटवर्क से आपने पैसे जनरेट करने हैं, which has a limitation. इसलिए आपको $बिलियन की कंपनियां रेयरली मिलेंगी कोई प्राइवेट सेक्टर में, वो फिर स्टेट के पास चली जाएंगी. तो आपके पास ये सारे इदारे, उसमें मेजर पोर्शन स्टेट के पास जाएगा. एयरलाइंस, फर्टिलाइजर्स, स्टील मिल, सीमेंट, शुगर मिल, घी एंड ऑयल मिल्स, हेवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, डिफेंस सेक्टर अलाउड है, प्राइवेट सेक्टर होगा उसमें, लेकिन ब्रॉडली स्टेट के पास होगा. तो इसका रेवेन्यू किसके पास जाएगा, इसका प्रॉफिट किसके पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा. आप प्रॉफिट निकालें और देखेंगे क्या प्रॉफिट्स हैं इस सेक्टर के. टैक्स क्यों चाहिए आपको जब आप इतने ह्यूज स्टेट के एरिया आपके पास है. अब मैंने बाकी मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, लेदर, मीडिया, सर्विस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के पास होगा. रियासत उस पर टैक्स लगाएगी. जो प्राइवेट सेक्टर है, टैक्स क्या है, टैक्स इस्लाम में लिमिटेड किस्म के टैक्स हैं. स्टॉक के ऊपर साल में एक दफा ज़कात. सर्विस सेक्टर के पास स्टॉक ही नहीं होता है, सच एक दफा ज़कात है. आपके पास जो लाइफ स्टॉक है उसके ऊपर एक मखसूस ज़कात है. एग्रीकल्चर में खराज और ओशर है. खराज प्रोडक्शन जमीन के ऊपर है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, और प्रोड्यूस के ऊपर ओशर है. 5 or 10% बेस्ड ऑन बारानी जमीन है या आप खुद उसको पानी देते हैं. इसके अलावा फॉरेन ट्रेडर के ऊपर कस्टम ड्यूटी है, लोकल के ऊपर नहीं है और कोई ड्यूटी नहीं है. और बाकी रियल स्टेट में जो पार्क हुआ है, ये जो प्राइवेट वेल्थ है, बहरहाल ये भी इस सिस्टम की नाकामी की वजह से कि पैसा ऐसे गिर रहा है. लोग तो जब पैसा गिर रहा होगा तो लोग क्या करेंगे, जमीन खरीदेंगे, सोने में इन्वेस्ट करेंगे, ऑयल खरीदेंगे, वो कुर्सियां खरीदेंगे, वो कुछ भी खरीदेंगे एसेट जिसकी कोई टेंजिबल वैल्यू हो. इस रुपए में कोई इतबार नहीं कर सकता. सो $300 बिलियन इज एस्टिमेट ऑफ द रियल एस्टेट जो पार्क हुआ हुआ है. दैट इज एलिजिबल, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दैट इज एलिजिबल फॉर ज़कात. तो स्टेट देखिए कॉर्पोरेट से क्या ले रही है और आम आवाम से क्या ले रही है, एज सच कुछ भी. और मेनी स्टडीज से कि जितना आप कम टैक्स लेते हैं आपका रेवेन्यू बढ़ता है और स्टेट खुशहाल होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो करता है. उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जब सारे गैर टैक्स खत्म किए तो उनकी स्टेट में ज़कात देने वाले हुए, और उन्होंने टैक्स खत्म किए थे तो ये हुआ. हमने, और इस्लामिक टैक्स जो है कोई भागता भी नहीं है उससे, लोग खुद देते हैं. आज जब हम नहीं मांग रहे तो भी दे रहे हैं, वो खुद उसको अनसरेबल फील करते हैं. ये वो टैक्स नहीं जिसमें मुझे हॉलिडेज चाहिए, ब्रेक्स चाहिए, सब्सिडीज चाहिए, ये वो टैक्स नहीं है, वो हम खुद देना चाहते हैं. सो इस्लाम 3 पार्ट में, जस्ट कंक्लूडिंग मेरा पॉइंट है, इस्लाम ने सारे एसेट, सारे वेल्थ, सारी इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टेट प्रॉपर्टी जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और जॉइंट प्रॉपर्टीज, उसका सारा रेवेन्यू प्रॉफिट स्टेट को दे दिया है ताकि वो आवाम पे खर्च करे. तो हमारा रेवेन्यू का मेजॉरिटी पोर्शन वहां से आ रहा है. फिर जिजिया, खराज, उशर, ये लिमिटेड भी हो प्राइवेट सेक्टर से, वो लिमिटेड भी हो, वो इनफ होता है. और ये हम 1200 साल कर चुके हैं. ये हम कोई ऐसी कोई फर्जी मिसाल नहीं पेश कर रहे हैं, 1200 साल ये इंप्लीमेंट रहा. मैंने इसे स्टार्ट में जिक्र किया था, मैं उसी तरफ वापस आके कंक्लूड कर रहा हूं कि हमारे यहां गन्स और बटर की डिबेट नहीं थी. ये इस सिस्टम की प्रोडक्शन है जिसको आज हम फेस कर रहे हैं. हमारे पास ये डिबेट नहीं थी. फ्रॉम खिलाफे राशिदा, उमैया, अब्बासिड, ओटोमन्स, वी वर इन परपेचुअल वॉर्स में. अगर हमने कभी जिहाद रोका है ना तो मैं मार पाऊंगा. जब हलाकू खान आया था हम जिहाद से थोड़ा पीछे हट गए, तो आके मैं अल्लाह ने मार. और हम परपेचुअल वॉर में होके पुअर नहीं है. क्यों? हम इतनी बड़ी, आपको एक वॉर नेशन का बट्टा बैठा देती है आज की इकोनॉमी में. कश्मीर बेचने की सबसे बड़ी वजह क्या पेश की गई थी? हमारे पास $32 मिलियन पर डे नहीं है भाई, इतना खर्चा आता है, हम इसलिए कश्मीर बेचना पड़ेगा. जियो इकोनॉमिक्स पे जाना पड़ेगा. बाजवा डॉक्ट्राइन, जियो इकोनॉमिक्स छोड़ो, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक्स पे जाओ. क्या वजह है जी? फंड नहीं है ना, जंग लड़ने के लिए फंड चाहिए. हालांकि ये गलत है, दिस वाज नॉट फैक्ट. लोगों ने घर खाली करके आपको दे देते थे. आप झूठ बोल रहे हैं, आप पहले से डिसाइड करके आए थे कि हमने कश्मीर बेचना है. बट अपरेंट आर्गुमेंट क्या दिया है? इकोनॉमी का आर्गुमेंट. ये आर्गुमेंट क्यों नहीं था यार? हम पूरे 3 बरस तक पहुंचे, हमने कभी आर्गुमेंट प्रेजेंट नहीं किया. हम तबूक में थे और हम वर्ल्ड पावर से लड़ रहे थे, रोम के ऊपर अटैक कर रहे थे, सुपर पावर जिसके पास तो मिल मिला के 8 लाख से ऊपर फौज थी, और हम यहाँ 30,000 लोग लेकर आ रहे हैं और हम फंड जमा कर रहे हैं
اور بکر صدیق اپنا پورا گھر خالی کر رہے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا آدھا گھر خالی کر رہے ہیں. ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ گیا پورے دن دیہڑی مزدوری کر کے اس نے کھجوریں جمع کی اور نبی کے پاس لے کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ میں لے کر آیا, اور آپ اس سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے وہ کھجوریں سارے مال کے اوپر بکے. ہم نے جنگ ایسے لڑی ہے. ہمیں یہ ڈسکشن سوشل سیکیورٹی ورسز دس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, کچھ ورثہ نہیں چھوڑا, 9 تلواریں چھوڑی. ہم اس ڈیبیٹ میں کہاں سے آ گئے؟ مسئلہ آج یہ ہے obviously and we all know this کہ وہ جنگ لڑ نہیں رہے اور اپنی عیش نہیں کر رہے, تو ہمیں پھر کمپلینٹ ہو جاتی ہے اس سے. اس نظام کے ساتھ ہم نے ہندوستان کو 27% آف ورلڈ GDP پہ لے کے گئے, اسی اسٹرکچر کے ساتھ. اور اسی اسٹرکچر کے ساتھ ہم پاکستان کو, جس کو آج کل لوگ سکھ مین آف ایشیا کہہ رہے ہیں, ہم دوبارہ عروج پہ. پاکستان کی اکانومی ایکچولی ویری پاورفل اکانومی, اصل میں اس کے اندر انٹرنل اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, لیکن اس نظام نے ہمیں اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. سو میں اپنی بات کا آغاز کا اختتام اس آیت سے کروں گا, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اور جو میری اس ذکر سے, میرے اس قرآن سے اعراض کرے گا, اس سے پیچھے ہٹے گا, اس کی معیشت تنگ ہو جائے. So with this faith, it's not just statistic and data and argument and idea. With this faith کہ جب آپ اسلام کو اس سے الگ ہوں گے تو آپ کی معیشت تنگ ہو جائے گی. یہ مسلمانوں کے لیے ہے, یہ کفار کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے الگ رول ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.